السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو کے مضمون کا تیسرا لیکچر ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم سبق پڑھیں گے سبق آفتاب، جو کہ ایک نظم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سبق آفتاب، صفحہ نمبر 20۔ سبق آفتاب، صفحہ نمبر 20۔ سبق آفتاب کا خلاصہ، یہ سبق ایک نظم کی صورت میں ہے جس میں شاعر سورج کی تعریف کر رہے ہیں۔ آفتاب کے معنی سورج کے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اسی سورج کی وجہ سے دنیا میں رونق ہے، اسی سورج کی روشنی کا نور زمین اور آسمان میں پھیلا ہوا ہے۔ سورج بڑی شان سے مشرق سے نکلتا ہے۔ جب یہ نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں جیسے خزاں کے بعد بہار کا موسم داخل ہو گیا۔ دنیا کے کاروبار دوبارہ سے شروع ہو جاتے ہیں، پرندے درختوں پر چہچہانے لگتے ہیں، سارا جہاں تیری جلوہ گاہ بن جاتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سورج ہی زمانے کا بادشاہ ہے، کیونکہ سورج کے آنے سے دنیا میں زندگی کا آغاز اور چہل پہل ہوتی ہے، اور سورج کے جانے سے دنیا میں سوگ کا سما ہو جاتا ہے۔ اور تو اور سورج ہی کی تپش سے ہماری فصلیں تیار ہوتی ہیں۔ اگر یہ سورج نہ ہو تو یہ پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے اور اس دنیا میں کسی بھی مخلوق کا نام و نشان نہ رہے۔ آخر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں کہ ہمیں بھی آفتاب جیسا وقت کا پابند اور فائدہ پہنچانے والا بنا، اور ساتھ ساتھ ہمیں علم کا نور بھی عطا فرما۔ جس طرح آپ نے سورج کو وقت کا پابند بنایا، ہمیں بھی بنا، اور جس طرح سورج ہر کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہمیں بھی ایسا بنا کہ ہم بھی دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں علم کا نور بھی عطا فرما۔ سبق آفتاب۔ اے آفتاب تجھ سے ہے رونق جہان میں، پھیلا ہے تیرا نور زمین آسمان میں۔ مشرق سے تو نکلتا ہے کس آن بان سے، چہرہ ہے زرد چاند کا بھی تیری شان سے۔ سب سو رہے تھے شام سے سنسان تھا جہاں، اور تھی جہاں کے باغ میں چھائی ہوئی خزاں۔ آنے سے تیرے آئی زمانے میں کیا بہار، جاری تمام ہو گئے دنیا کے کاروبار۔ نکلا جو تو شور سا دنیا میں مچ گیا، باغوں میں چہچہائے پرندے ہزارہا۔ خوش سب ہے بندگی میں کوئی دل نہیں اچاٹ، مسجد میں ہے نماز تو مندر میں پوجا پاٹ۔ سارا جہان دل کو تیری جلوہ گاہ ہے، سچ تو ہے یہ زمانے کا تو بادشاہ ہے۔ روشن تیرے ہی نور سے ہوتے ہیں سب جہاں، گرمی سے تیری پکتی ہیں غلے کی کھیتیاں۔ گر تو نہ ہو اندھیر یہ سارا جہاں رہے، دنیا میں زندگی کا نہ نام و نشان رہے۔ اے آفتاب تجھ سا بنا دے خدا مجھے، علم و ہنر کا نور کرے وہ عطا مجھے۔ سبق کی بلند خوانی اور خلاصے کے بعد اب آتے ہیں سبق کے کام کی طرف۔ سبق کا جو کام آپ کو کاپی میں کرنے کے لیے کہا جائے وہ آپ کاپی میں کریں گے، اور جو کام آپ کو کتاب میں کرنے کے لیے کہا جائے وہ کام آپ اپنی کتاب میں مکمل کریں گے۔ کام شروع کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات۔ سب سے پہلے آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ ٹائٹل پیج کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ٹائٹل پیج کہتے ہیں سبق کا نام خوبصورت طریقے سے آپ ایک صفحے پہ بنائیں اور خوبصورت طریقے سے کریں، کلرنگ کریں، اور جو مناسب ہو وہ تصویر بنائیں۔ پھر اس کے بعد اس صفحے کے اوپر صفحہ نمبر لکھیں گے، کیونکہ یہاں سے آپ کا نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ پھر فہرست کا جو صفحہ ہے جہاں آپ نے فہرست بنائی ہے، اس صفحے میں جہاں سبق کا نام لکھنا ہے وہاں سبق کا نام لکھیں گے، تاریخ لکھیں گے جس تاریخ کو آپ یہ کام شروع کر رہے ہیں، اور وہ صفحہ نمبر لکھیں گے جس صفحہ نمبر سے آپ کا یہ سبق شروع ہوا ہے، اور اس سبق کا آخری صفحہ نمبر لکھیں گے۔ اور جو کام جس طرح لکھوایا جا رہا ہے اسی طرح اپنی کاپی میں لکھیں، اپنی طرف سے کوئی جواب نہ لکھیں۔ سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ الفاظ معنی لکھیں گے۔ الفاظ: غلے، اناج کا ذخیرہ، اچاٹ، اکتایا ہوا، آفتاب، سورج، جلوہ گاہ وہ جگہ جہاں سے نمائش کی جائے، زرد
پیلا۔ ایک صفحے پر آپ کے الفاظ معنی مکمل ہو جائیں گے، نئے صفحے سے آپ سوال جواب کریں گے، سب سے اوپر سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد سے نیچے سوال جواب کرنا شروع کریں گے۔ سوال نمبر 1، نیچے دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ الف، جہاں میں رونق کس سے ہے؟ جواب، جہاں میں رونق آفتاب یعنی سورج سے ہے۔ ب، سورج کس سمت سے نکلتا ہے؟ جواب، سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ جیم، سورج نکلنے سے دنیا میں کیا ہو جاتا ہے؟ جواب، سورج نکلنے سے دنیا میں اجالا ہو جاتا ہے۔ دال، سورج زمانے میں کیا ہے؟ جواب، سورج زمانے کا بادشاہ ہے۔ ہے، زمانے میں سورج کے نہ ہونے سے کیا ہو؟ جواب، زمانے میں سورج کے نہ ہونے سے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے۔ واو، آفتاب کی تیزی سے کیا چیز پکتی ہے؟ جواب، آفتاب کی تیزی یعنی حرارت سے غلے کی کھیتیاں یعنی فصلیں پکتی ہیں۔ سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ الفاظ، گرم متضاد سرد، اندھیرا اجالا، فرق مساوی، زندگی موت، شام صبح۔ اب تک کا جو کام تھا وہ آپ نے اپنی کاپی میں کرنا تھا، اب سے جو کام ہے وہ کام آپ اپنی کتاب میں کریں گے۔ یہ جو سامنے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے وہ آپ کی کتاب کی ہے۔ دیے گئے بیانات کے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ سورج سے دنیا میں ہے دولت، رونق، عزت، نعمت، کیا آئے گا الف میں؟ رونق۔ بے، سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، بے میں کیا آئے گا؟ مشرق۔ جیم، سورج کی روشنی سے پکتی ہیں کھیتیاں، پتیاں، سبزیاں، پھلواریاں، جیم میں کیا آئے گا؟ کھیتیاں۔ دال، سچ تو ہے یہ زمانے کا تو ہے شہزادہ، بادشاہ، حاکم، مالک، دال میں کیا آئے گا؟ بادشاہ۔ ہے، سب سو رہے تھے شام سے سنسان تھا بازار، ہسپتال، پارک، جہان، ہے میں کیا آئے گا؟ جہاں۔ واو، خوش سب ہے بندگی میں کوئی دل نہیں، اچاٹ، خالی، بیمار، بیکار، تو واو میں کیا آئے گا؟ اچاٹ۔ یہ کام بھی آپ اپنی کتاب میں مکمل کریں گے۔ دیے گئے مصروں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ الف، نکلا جو تو ڈیش سا دنیا میں مچ گیا، زور شور نور قہر، الف میں کیا آئے گا؟ شور۔ بے، چہرہ ہے ڈیش چاند کا بھی تیری شام سے، زرد سرد پھیکا ماند، بے میں کیا آئے گا؟ زرد۔ جیم، آنے سے تیری آئی ڈیش میں کیا بہار، دنیا، شہر، زمانے، ٹھکانے، جیم میں کیا آئے گا؟ زمانے۔ دال، سچ تو یہ ہے زمانے کا تو ڈیش ہے، بادبان، شادمان، بادشاہ، عالم پناہ، تو دال میں کیا آئے گا؟ بادشاہ۔ ہے، علم ہنر کا ڈیش کرے وہ عطا مجھے، علم ہنر کا شعور، سرور، نور، غرور، تو ہے میں کیا آئے گا؟ نور، نور پہ ٹک کریں گے۔ واو، گر تو نہ ہو ڈیش یہ سارا جہاں رہے، بے نور بے نشان اندھیرا پر نور، واو میں کس پہ ٹک کریں گے؟ اندھیرے پہ۔ یہاں تک آپ کا لیکچر ختم ہوا۔ جو بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے وہ آپ ہم سے اسکول کے دیے گئے ٹائم میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔